دہشت گرد مارے گئے تو مرنے سے پہلے خون میں انگریزی میں انہوں نے افضل گرو کا نام لکھا. یہی حالات کٹھوا اور سمبا میں ہوئے. میں حکومت سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہاں پر اپوزیشن میں ہوتے تو ملک سے محبت کی گرمی کچھ اور ہوتی. آج ٹھنڈک کیوں دکھائی دے رہی ہے؟ یہ میرا حکومت سے سوال ہے. سر دوسری بات یہ ہے کہ پٹھان کوٹ میں، کیا یہ بات صحیح ہے ڈیفنس منسٹر صاحب کہ پٹھان کوٹ میں 12 گھنٹے تک NSG ایک ایمٹی بلڈنگ پر فائرنگ کر رہی تھی اور بعد میں معلوم ہوا کہ بلڈنگ خالی تھی؟ 3 سال پہلے جموں میں اس طرح کا حملہ ہوا تو دہشت گردوں کو دیوار پر مار کر ختم کر دیا گیا. کیا یہ بات صحیح ہے ڈیفنس منسٹر صاحب؟ میں آپ کے ذریعے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان سے ٹیم آ رہی ہے لیٹرز آف ریگولیٹری لے کر، ڈیفنس منسٹر کہتے ہیں کہ میں اندر جانے نہیں دوں گا، ہوم منسٹر کہتے ہیں کہ اندر جانے دیا جائے گا. آپ پہلے طے کر لیجئے کہ اندر جائیں گے یا باہر جائیں گے، کون کرے گا؟ کیا ہم کوروبیٹیو ایویڈنس دیں گے اس ٹیم کو؟ کیا ہماری NIA کی ٹیم پاکستان کو جائے گی؟ سر میں پوچھنا چاہوں گا یہ سلوندر سنگھ کا معاملہ کیا ہے؟ کیا یہ جنون ہے؟ کیا یہ فراڈ ہے؟ اگر فراڈ ہے تو 3 مہینے سے وہ کیوں آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ سر ہم کو آپ پلیز یہ بتائیے کہ CCTNS کو آپ 2 سال سے پیسے نہیں دے رہے ہیں. گرداسپور کو کیوں نہیں NIA انویسٹیگیٹ کرتی؟ ساتھ ہی ساتھ سر میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ پٹھان کوٹ کے حملے کے بعد جنجو نے کہا کہ ہم تعاون کریں گے ہندوستان کا، اور پٹھان کوٹ کے بعد پمپور ہو گیا. تو جنجو آپ سے تعاون کر رہا ہے یا جنجو آپ کے پیٹھ میں خنجر مار رہا ہے؟ پاکستان میں حکومت کے اقتدار کون سے شریف کے پاس ہے؟ اور کیا وہ شرافت سے ہم سے پیش آ رہے ہیں؟ 2 شریف ہیں وہاں پر. شرافت آپ کو نظر آ رہی ہے، مجھے شرافت نظر نہیں آ رہی. سر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ساتھ ہی ساتھ 3 ٹیررسٹ کہا گیا ہے کہ گجرات میں مارے گئے. ہوم منسٹر صاحب آپ کو تو بیان دینا چاہیے تھا. یہ پارلیمنٹ کی توہین ہے کہ ٹی وی پر اخبار میں آتا ہے کہ 10 میں سے 3 مارے گئے، 7 آزاد پھر رہے ہیں. کیا یہ پارلیمنٹ کی توہین نہیں ہے کہ ہوم منسٹر کو کھڑے ہو کر بتانا چاہیے کہ واقعے میں مارنے والے دہشت گرد تھے، وہ 7 کہاں پر ہیں؟ سر آپ نے وعدہ کیا تھا ریفارم کریں گے نیشنل سیکورٹی کونسل کا الیکشن مینیفیسٹو میں، کمپلیٹ ریویمپ آف ماڈرن انٹیلیجنس. کیا ہوا وہ وعدے؟ الیکشن تقاریر کے دوران میں وزیر اعظم بولتے تھے کہ ہم ایسا کریں گے، یہ کریں گے. اب معلوم ہو گیا آپ کو کہ الیکشن کی تقاریر شعبدے بازی پر مشتمل تھی، حقیقت پسندی سے کوئی تعلق نہیں تھا. سر میں ختم کرنے سے پہلے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ BJP نے ایک تاریخی موقع کھو دیا کشمیر کے ان عوام کا دل جیتنے کا جو ہندوستان کے خلاف سینٹیمنٹ تھا کنٹین کرنے کا. سر آج اگر کوئی دہشت گرد مارا جاتا ہے کشمیر میں 40-50 ہزار لوگ اس کے نمائے جنازے میں جاتے ہیں. کیا گورننس کر رہے ہیں آپ؟ دنیا کو کیا دکھا رہے ہیں کہ ہمارے سپاہی 29 مارے گئے اور آپ ان کے جنازوں میں ہزاروں لوگ شرکت کر رہے ہیں؟ اس کے ذمہ دار آپ ہیں، PDP ہے. اگر آپ حکومت بنا لیتے تو یہ مس گورننس نہیں ہوتا. سر میں آخر میں حکومت سے جاننا چاہوں گا کہ NSAB کا ٹینیور جنوری میں ختم ہو گیا، آپ کب بنائیں گے؟ کہ آپ کب بنائیں گے؟ اور سر آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گا دوبارہ اگر حملہ ہوگا تو کون سا ریمبو اس کا انچارج ہوگا؟ کون سا ریمبو اس کا انچارج ہوگا؟ آپ کی تو ریمبو کی حکومت ہے، آپ تو ہر چیز کریں گے. یہاں پر کھڑے بیٹھ کر کہا تھا ایک سر کا جواب 10 سر سے. ارے آپ حافظ سعید کو بھول گئے، لکھوی کو بھول گئے، مسعود اظہر کی بات کر رہے ہیں. بتائیے حافظ سعید لکھوی آپ کے ریڈار پر ہے یا نہیں؟ ان چند باتوں سے میں بات ختم کرتا ہوں. سر جے ہند.